بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50۔ ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون۔ اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ اچھا، اس آیت میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے پاس جو ہے تورات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب تورات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1975 سال کا فرق ہے، یعنی کہ 1975 ایئرس کا ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس دوران میں جو تورات میں بہت ساری تبدیلیاں کر دی گئی، تورات جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس اس کتاب کی اصل احکامات پہنچانے آیا ہوں، اس کی تجدید کرنے آیا ہوں، اور کچھ چیزیں جو تم نے اپنے اوپر خود حرام کر لی ہیں ان کو حلال کرنے آیا ہوں۔ جب کتابوں میں تحریف ہوتی ہے تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بدل جاتی ہیں، جو چیزیں حرام ہوتی ہیں ان کو حلال قرار دے دیا جاتا ہے، جو حلال ہوتی ہیں ان کو حرام قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے اونٹ کا گوشت تھا اور حلال جانوروں کی چربی وغیرہ وہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں وہ سب احکامات بتانے آیا ہوں، اس کی تجدید کرنے آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں، یعنی کہ انجیل، اور پھر انہوں نے کہا کہ تم میرا کہنا مانو اور اللہ سے ڈرو اور اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ اس کی بعد آتی ہے آیت نمبر 51۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ کچھ شک نہیں کہ خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ ہی رب ہے، تمہارا بھی اور میرا بھی، بس تم اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، بے شک سیدھا راستہ یہی ہے، جس طرح کہ سورہ یاسین میں بھی ارشاد ہوا ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرو اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ یعنی کہ انہوں نے سیدھا سیدھا بتا دیا کہ میں یہاں پہ آیا ہوں، کیوں آیا ہوں؟ تمہاری اصلاح کرنے آیا ہوں، تم جس راہ پہ بھٹک گئے ہو میں تمہیں سیدھا راستہ دکھانے آیا ہوں، اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ، اللہ کی عبادت کرنا، اپنے ساتھ دوسرے جو شرک کرتے ہو تم ان سب کو چھوڑ دو اور تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد آتی ہے آیت نمبر 52۔ فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے انکار و نافرمانی ہی دیکھی تو کہنے لگے کوئی ہے جو خدا کا طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم خدا کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم خدا پر ایمان لائے اور اب گواہ ہو جائیں، ہم فرما بردار ہیں۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کر لیا کہ یہود جو ہے وہ اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے اور ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، انہوں نے اتنے معجزات بھی دیکھ لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے معجزات دیے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزات دیکھے، لیکن پھر بھی وہ اس کو قبول کرنے کو حضرت عیسیٰ کو تیار نہیں تھے، تو انہیں یہ فکر ہوئی کہ اسلام کی اشاعت کا کام جو وہ رک جائے گا۔ وہ یہ جان چکے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ مسیح ہیں جن کی تورات میں بشارت دی گئی تھی، اور وہی آپ کے دین کو منسوخ کریں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا اظہار فرمایا تو ان پر بہت شاق گزرا اور وہ آپ کے قتل کے در پر ہو گئے۔ تب جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں سے پوچھا کہ کون ہے جو اس سلسلے میں میری مدد کرے؟ تو قوم کے اکثر لوگ جو تھے انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، کیونکہ بنی اسرائیل جو وہ ویسے ہر دھرم قوم تھی۔ البتہ چند لوگ ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی، وہ ایمان لائے اور پوری تندہی سے، جان فشانی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتے رہے۔ یہی وہ لوگ تھے جو بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے خاص الخاص جان نثار
اور مددگار یعنی کہ حواری کہلائے۔ ان کی تعداد جو ہے وہ 12 ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ ہو جاؤ کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ اچھا، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، جیسے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ خندق کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم بنی قریظہ کی خبر کون لائے گا؟ تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں لاؤں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہ قوم بنو قریظہ کی خبر کون لائے گا؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں لاؤں گا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ قوم بنی قریظہ کی خبر کون لائے گا؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ میں لاؤں گا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری جو ہے وہ زبیر ہے، یعنی کہ جو ہر دور میں نبیوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جو ان کے جانثار ہوتے ہیں، جو ان کی خاص الخاص مددگار ہوتے ہیں، ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ آج کا لیسن ہم یہی اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ لیسن کا آغاز انشاءاللہ اگلے آیت سے کریں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔